اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، خیسر باغ بامبے کی تھرڈ مجلس دن گزرنے کے بعد رات کے اس حصے میں شب 4 محرم کی مجلس ہے۔ اللہ کے رسول کی اس حدیث کے اوپر کہ یہ حدیث ہم سب کے لیے ایک سند ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں مسلمانوں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، صرف کتاب خدا ہے اور میرے اہل بیت۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ 14 معصومین صرف یہ ہیں اور قرآن مجید، نہ یہ قرآن سے جدا ہے نہ قرآن ان سے جدا ہے۔ یہ ہمارے لیے اٹس اے آنر کہ ہم، جیسا کل میں نے جملہ بولا تھا کہ پوری دنیا میں صرف شیعہ حیدر کرار ہے کہ جو اس حدیث کو فالو کر رہے، اس حدیث پہ گامزن ہے، اور اسی حدیث کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ محرم آج باہر بھی رحمت ہے، اندر بھی رحمت ہے۔ لیکن جب اہل بیت کو مان رہے تو we have to follow the path of اہل بیت۔ محرم ہم کو ریمائنڈ کر رہا اس بات کے لیے کہ سال بھر جو تم لوگ ہم دور ہوتے جا رہے تھے، we were not doing anything، لیکن محرم میں ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ we have to follow the path۔ وہی شیعہ بنے گا، وہی اہل بیت کا چاہنے والا بنے گا جو ان کے راستے پہ چلے گا۔ اپنی مرضی پہ زندگی مت گزارو بامبے میں، ان کی مرضی پہ زندگی گزارو۔ کر کے دیکھو کہ اللہ تم کو کیا دیتا ہے۔ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں پر اور یہاں کے بعد جو زندگی ہے، دونوں زندگیوں میں ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر جو چیز تم کو ملنا ہے وہ اہل بیت ہی سے مل سکتی ہے اور کسی سے نہیں مل سکتی۔ ہماری بخشش ہو، اگر ہم روٹی آج توڑ رہے تو ان کے صدقے میں روٹی توڑ، زندگی گزر رہی تو انہی کے صدقے میں، سانس لے رہے تو انہی کے صدقے میں، عزت ہے، صحت ہے تو انہی کے صدقے میں۔ تو جب اتنا کرم معصوم کر رہا تمہارے اوپر، تب ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ we have to follow the path۔ دوستو، زمانہ پورا شعب ہے، زمانہ بدلا ہوا، دنیا کا گراف اب ایسے نہیں جا رہا، ایسے آ رہا، نیچے کی طرف آ رہا۔ 21st سینچری ہے، اب آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ جس انداز سے دنیا کے حالات ہیں، باہر نکل کے دیکھو، بامبے سے باہر جا کے دیکھو، دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو، وہاں کا یوتھ کام کرتا۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ بامبے کا یوتھ کام نہیں کر رہا، لیکن وہاں کا یوتھ ایک گروپس بنا کے ہیومینٹی کے لیے کام کرتے، انسانیت کے لیے کام کرتے، ایجوکیشن وائز کام کرتے۔ ہر آدمی کی فکر یہ ہے کہ مجھے امام کے لشکر میں جانا ہے تو میں کچھ بن کے جاؤں، میں کوئی کام کر کے جاؤں امام کے پاس۔
کہیں کا بھی شیعہ ہو اس کو یہ معلوم ہے، پکار پکار کے کہتا ہے الجل 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 الجل، لیکن زبان کی نوک سے الجل مت بولو، بلکہ ڈو سم تھنگ ان یور لائف۔ یہ میرا خاص جملہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، ڈم بن کے زندگی نہیں گزارنا، اپنے لیے زندگی نہیں گزارنا، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا ہے۔ کربلا کا یہ پیغام نہیں، اہل بیت کا یہ پیغام نہیں ہے کہ تم اپنے لیے زندگی گزارو۔ ہم سے، میں بار بار بول رہا کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ غفلتوں سے باہر آؤ، اگنورنس سے باہر آؤ کہ میں نے نماز پڑھ لی کافی ہے، روزہ رکھ لیا کافی ہے، کمیونٹی کے لیے کیا کیا، انسانیت کے لیے کیا کیا۔ مولا حسین، آج 4 دن ہو گئے محرم شروع ہو کے، کتنا امام حسین کے پیغام کو تم نے پہنچایا اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے دوستوں میں، اپنے آفیسز میں، اپنے بزنس میں، کتنا کیا ہم نے۔ آپ اسکول جا رہے، کالجز جا رہے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں ہمارے لڑکے لڑکیاں کام کر رہے، کیا تم نے وہاں کا ماحول بنایا جو حسینی ماحول ہونا چاہیے؟ یہاں ایک بات روک کے بولتا، مجھے بولا گیا کہ آج لڑکیوں کو بول رہا، اتنا ہزاروں کی تعداد میں خیصر باغ میں میرا مجمع مجھے سن رہا، اور پوری دنیا میں ڈیفرنٹ چینلز میں مجلسیں جاری، میں لڑکیوں کو بول رہا کہ کمپرومائز مت کرو ولایت امیر المومنین میں، عزاداری میں کمپرومائز مت کرو، اس کو کیری کرو، اپنے ریلیجن کو، کسی کی محبت میں کمپرومائز مت کرو، سمجھے بات؟ کوئی اور رشتہ مت دیکھو۔ 4 یا 5 کیسز بامبے میں ہوئے، ویری سیڈ، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری لڑکی کہیں اور جائے، کیوں؟ دشمن خدا کے سامنے، دشمن اہل بیت کے ساتھ، ہاؤ کین یو اسپینڈ یور لائف؟ یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ زندگی حسین کی ہے، حسین نے تم کو دیا ہے، مادر حسین کی دعا سے تم آئے ہو دنیا میں۔ کربلا کے بعد ہم مادر حسین کی دعا سے آئے ہیں دنیا میں۔ مجھ سے ایک میٹنگ ہوئی ابھی، یہ کہا کہ مولانا مسلمان تو ہے، واٹ ڈو یو مین مسلمان ہے؟ 1 بلین مسلمس ہے، ہم کو مسلمان ہمارے سر پہ، ہر مذہب کی آپ عزت کرو، ہر ریلیجن کی عزت کرو، ہر انسان کی عزت کرو، لیکن تم مسلمان صرف نہیں ہو، تم شیعان علی بھی ہو، تم حسین کے عزادار بھی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ مولانا وہ تو مذہب بدل رہے، یہی کا واقعہ، یہی کا، کالج میں دوستی ہو گئی، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے دوستی ہو گئی، فیس بک پہ دوستی ہو گئی۔ کہا کہ مسلمان تو ہے مولانا اور وہ ہمارے مذہب میں آ جائے گا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا تم کیوں آ رہے ہمارے مذہب میں؟ وائے؟ تم اپنے ماں باپ کے مذہب میں کیوں نہیں رہتے؟ تو کہنے لگا نہیں، میں اس مذہب کو پڑھا ہوں، مجھے اچھا لگ رہا۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا اس سے دوستی ہونے کے بعد پڑھا یا پہلے پڑھا؟ کب پڑھا؟ کہا دوستی ہونے کے بعد۔ میں نے کہا کیوں پڑھا؟ تو کہا مجھے اس سے نکاح کرنا تھا۔ تو نکاح کرنا تھا تو تم آ رہے ہو؟ لڑکی کہہ رہی مولانا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، صراط مستقیم پہ ایک آدمی کو لانا پورے معاشرے کو لانے کے برابر ہے، لیکن اگر یہ تمہاری محبت میں آ رہا، اگر تمہاری محبت میں آ رہا تو یہ کبھی بھی نہیں رہے گا۔ جب تک نکاح رہے گا، نکاح ہوگا، اس وقت تک رہے گا۔ اس کے بعد
وہ اپنے مذہب میں چلا جائے گا. اگر پڑھ لکھ کے آ رہے ہو تو اب کیوں آ رہے؟ محبت ان سے ہوئی، اہل بیت سے محبت نہیں ہے. میں لڑکیوں کو بول رہا کہ پلیز پلیز آئی بیگ یو تھوڑے سے پلیزر کے لیے، میں انگلش میں بول رہا جان بوجھ کے، تھوڑے سے پلیزر کے لیے بیوی کو ناراض مت کرو، نسل کی تباہی مت کرو. میں نے اس لڑکی سے کہا کہ بابا یہ بولو، یہ شیعہ ہو جائے گا، اہلاً و سہلاً. بچے ہوں گے تو کہا نہیں مولانا پورا شیعہ نہیں، وہ اپنے مذہب پہ رہے گا، میں اپنے مذہب پہ رہوں گا. اینڈ ہی ہیز پرومس، وہ پرومس کر رہا کہ میں تم کو مدرسوں سے نہیں روکوں گا، تم اپنے ریلیجن پر رہو. میں نے کہا بچے ہو گئے تو کیا ہوگا؟ بچے کس کے مذہب پہ رہیں گے؟ کہ جو بچے ڈیسائیڈ کرے. واٹ ڈو یو مین جو بچے ڈیسائیڈ کرے؟ میں نے کہا اگر تمہارا شوہر شادی کے بعد تم کو بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، میں نام نہیں لے رہا آپ سمجھنا میں کیا بول رہا، بیٹا ہوتا ہے اور وہ بولے کہ وہ نام رکھو، تم رکھو گی؟ وہ نام رکھو گے کہ رکھو گی؟ میں نے کہا اپنی آغوش میں، اپنی گود میں تم ایک ایسے بچے کو پالو گی جس کا نام ہم لینا گوارا نہیں کرتے. میں نے کہا ہم اپنی زبان پہ وہ نام لینا گوارا نہیں کرتے. مجھے نہیں معلوم کون سا نام، میں نے کہا وہ شخص کا نام ہم گوارا نہیں کر سکتے. میں اپنی زبان کو اس نام سے نجس نہیں کرنا. خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ مولانا لیکن بیٹی ہوئی تو؟ میں نے کہا بیٹی ہوئی تو ایک نام ہے ان کے پاس. میں کیا بول رہا ہوں؟ وہ نام تو گوارا ہی نہیں کرتے. ہم وہ نام اپنے کانوں میں سننا نہیں چاہتے. وہ میری مظلوم بیوی کی قاتلہ ہے. تم پالو گی اس بچی کو، صبح شام 24/7 تم وہ نام پکارو گی، تمہارے گھر میں برکت آنے کی کچھ اور آ جائے گی. Just stop it. الگ ہو گئے، شکر ہے اللہ کا. لیکن 4 کیسز ایسے کہ شادی ہوئی، 1 سال گزرا، ایک بچے کو پیدا کیا، وہ شوہر نے چھوڑ دیا. اس طرح ہماری کمیونٹی میں آ کے ہماری بچیوں کو اس طرح خراب کیا جا رہا. یاد رکھو میں ماں باپ کو بول رہا، اس میں غلطی ماں باپ کی بھی ہے. حلال کھلاؤ اولاد کو، حلال کھلاؤ. حرام کھلاؤ گی اولاد کو تو تمہارے پیٹ میں حرام رہے گا، خود بخود تم امام علی کی ولایت سے دور ہو جاؤ گے. محرم وہی ہے، اسی لیے کہہ رہا محرم میں راتوں میں 6, 7, 8, 9 ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں بامبے میں سبیلوں پہ لوگوں جاتے ہیں. اور جاؤ لیکن پورے کٹ میں جانا، حجاب کے ساتھ جانا. وہاں پہ کوئی چیٹنگ نہیں کرنا، میٹنگز نہیں کرنا. میں راتوں میں بول رہا، ٹرینز میں جا رہے، تمہارا ایک ایک قدم پہ تم کو اس کا اجر عظیم ہے. لیکن اگر تم انٹرسٹ کوئی اور ہے، مجلس میں آ رہے انٹرسٹ کچھ اور لے کے آ رہے، کسی سے ملنے کے لیے آ رہے، تو وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام.
اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں یہ سارے دشمنان کربلا کوشش کرتے کہ معصوم بچیوں کو ان کے برین کو واش کرو، برین واشنگ ہو رہی، ان کی پلاننگ ہو رہی کہ ان کی لڑکیوں کو اٹھاؤ پیار محبت سے بات کر کے اور 1 سال 2 سال 3 سال ریکارڈ چھوڑ دو۔ افسوس ہے یار، افسوس ہے۔ تم اپنے میں لڑکیوں کو لڑکوں کو بول رہا، اور تم لوگ بھی جو لڑکے ہیں تم کو بھی بول رہا کہ اپنے مذہب میں کمپرومائز مت کرو، اپنے ریلیجن میں کمپرومائز مت کرو۔ تم کو اپنی لڑکی سے کرنا ہے شادی، تم کو کسی اور غیر کے پاس نہیں جانا ہے۔ کالج میں دوستی ہو گئی، اس کا کالج میں جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کالج جا کے اپنے مذہب کو قربان کر دو۔ ایجوکیشن ضرور لو، بغیر ایجوکیشن کے نہ امام علی سمجھ میں آتے نہ مولا حسین سمجھ میں آتے۔ کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو، جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا تو۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جا رہے اور غیر مذہب کی طرف کیوں جا رہے؟ وائی 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 کہ تمہارے مذہب میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ اچھی فیملی میں کرو۔ میں لڑکیوں کو بھی بول رہا اچھا ایجوکیشن حاصل کرو، تم کو اچھا ایجوکیشن ملے گا تو تمہارا رشتہ باہر سے اچھا آئے گا۔ باہر مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا کوئی اچھی لڑکی بتاؤ، انڈیا میں اگر ہے دیندار، میں کس کو بتاؤں؟ پڑھی لکھی بتاؤ، ایجوکیٹڈ بتاؤ، میں کس کو بتاؤں؟ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ You believe me, I feel really bad جب مجھے باہر یورپ امریکہ میں کہتے ہیں اپنے انڈینز کہ مولانا کوئی اچھی لڑکی بتاؤ، ایجوکیٹڈ ہو، دیندار ہو، جو ہمارے بچوں کی ماں بن کے زندگی گزارے۔ یہ مولا کا جملہ ہے، میں کس کو بتاؤں؟ میرے سامنے کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے۔ ہندوستان پورا گھومتا، بامبے ماشاءاللہ آج 25واں سال، ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، کوئی مجھے ایسی لڑکی نہیں ملی ایجوکیٹڈ پروفیشنل کہ میں باہر رشتے کے لیے بولوں۔ یار مجھے یوز کرو، میرے کانٹیکٹس ہیں، میں ممبر سے بول، ایجوکیشن اچھا حاصل کرو کہ تمہارا رشتہ باہر آئے، پھیل جاؤ دنیا میں۔ اللہ نے یہ جو پوری دنیا بنائی ہے یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں بنائی، یہ مومن کے لیے بنائی۔ میں لڑکوں کو بھی بول رہا ہوں نکلو باہر، پوری دنیا ہے۔ جب تم باہر جاؤ گے تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ کیا شان ہے میرے پروردگار کی۔ ناسا میں جا کے جاب کرو، ریسرچ اسکالر بن جاؤ، پروفیشنل کورسز میں آؤ۔ صرف بائکس پہ، لڑکوں کو بتا بائکس پہ گھومنے سے شیعت نہیں ہے، شیعت ایجوکیشن کے بعد آتی، علم کے بعد شیعت آتی۔ تمہارا علم جتنا بڑھتا جائے گا تم باہر نکلو گے، جتنا باہر رہو گے فائنینشلی اسٹرانگ ہو جاؤ گے، اسٹرانگ ہو جاؤ گے فائنینشلی۔ تم شیعت کی ہیلپ کر سکتے، کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتے، غریب کی مدد کر سکتے۔ دوسرے کمیونٹیز کو دیکھو، میں جوس کا ایگزامپل دیتا، اسرائیل کا، غور سے سنو، میں یوتھ سے بات کر رہا۔ 1945 میں، آج مجھے علامہ ہلی کے بارے میں بولنا تھا لیکن انہوں نے یاد ہی نہیں دلایا، میں کل پڑھوں گا علامہ ہلی کے بارے میں، کل سنوں۔ جو کمیونٹی کتنی ہے اسرائیل؟ اتنا سا ایک اسپاٹ پورے امریکہ میں 2% صرف جوز ہے۔ میں ان کی تعریف کر رہا، یہ مجلس باہر جا رہی، میں جوز کی تعریف کر رہا۔ کیوں تعریف کر رہا؟ ہر اچھے انسان کی تعریف کرو، ہر اچھی چیز کی تعریف کرو۔ 2%، 2% ہے پورے امریکہ میں جوز، لیکن آج پوری دنیا میں وہ حکومت کر رہے ہیں۔ 2% کمیونٹی ہے، پوری دنیا میں آج حکومت کر رہے۔ میڈیا ان کا ہے، انٹرنیشنل پریس ان کا ہے، الیکٹرانک میڈیا ان کا ہے،
پورے بینکس، بڑے بینکس امریکہ، ان کے وال اسٹریٹ پہ، نیو یارک میں، جہاں پہ پوری دنیا کی اکانومی ہے، جہاں سے ریٹ نکلتا ہے، اس مارکیٹ کو کنٹرول کرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایجوکیٹڈ ہے، ایجوکیشن ہے۔ 1945 میں یہ کمیونٹی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ہٹلر نے اتنا مارا تھا ان کو جرمنی میں کہ ظاہری طور پہ ان کو ریس کر دیا تھا، ریس کر دیا تھا۔ ہسٹری آپ کے سامنے۔ یہ کمیونٹی اسرائیل ہے، چھوٹی سی کمیونٹی، اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس کے بعد صرف 2 کام کیے، ایجوکیشن میں آئے اور اپنی کمیونٹی کا خیال رکھا ان کے بزرگوں نے۔ ان کے بعد ایک کوئی مرتا ہے، دنیا میں ہنگامہ مچ جاتا، آپ کے لاکھوں مر جائے کوئی ہنگامہ نہیں مچتا۔ کیا ریزن ہے؟ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم اپنے آپ میں جھگڑوں میں پڑے ہوئے، جبکہ کربلا کا پیغام جھگڑا نہیں ہے، کربلا کا پیغام یونائٹ ہونا ہے۔ اپنی کمیونٹی میں پہلے یونائٹ ہو جاؤ، اپنی کمیونٹی میں پہلے مضبوط ہو جاؤ، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو اچھا ایجوکیشن دو۔ اس کے بعد دیکھو 10 سال میں یہ جو ہزاروں یوتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک سٹیج پہ آ جائے گا۔ امام علی کا جملہ گلے میں تعویذ بنا لو۔ پلیز غور سے سنو، میرے مولا علی کا جملہ، عابد بگرانی کا جملہ نہیں۔ میرا مولا کہتا کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے فالوورز، اے میرے شیعوں، اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے۔ کیا بات! مجھے پڑھنے دو، 12 بج رہے، میں 12:15 تک ختم کرنا ہے مجھے، بس میں آخری سٹیج پہ آ گیا۔ تو مولا بول رہے کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے۔ میں آج اوپنلی بول رہا کہ اگر تم سروائیو کرنا ہے آج کے دور میں تم کو رہنا ہے تو علم کے ساتھ رہ سکتے۔ علم ہوگا ہر حکومت تم کو ایکسیپٹ کرے گی، علم نہیں ہوگا خاندان والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اچھا رشتہ نہیں آئے گا۔ میرے لڑکوں سے، میرے بچوں سے، میری لڑکیوں سے بول رہا، ڈو سم تھنگ ان یور لائف، ڈو سم تھنگ ان یور لائف۔ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بولے گا۔ یو ہیو ٹو لرن واٹ آئی ایم سیئنگ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ واٹ آئی ایم سیئنگ۔ آج کتنے IAS آفیسرز ہیں بامبے میں، مہاراشٹر میں، انڈیا میں سب سے زیادہ شیعہ ممبئی میں، آپ کو پتا ہے؟ ہر شہر کا شیعہ یہاں رہتا ہے۔ کتنے سول سروسز میں آئے، کہاں آئے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے میرے ہزاروں کی تعداد میں رات میں 12 بجے۔ میں آپ سے پوچھ رہا کہ کتنے لوگ آئے سول سروسز میں؟ تم نے پلان کیا کہ مجھے سول سروسز میں جانا ہے، IAS آفیسر بننا ہے، IFS بننا ہے، IPS بننا ہے؟ نو۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ ڈونگری میں گھومنا ہے۔ دیکھیے میں ڈونگری بولتا، برا مت مانو، ڈونگری سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری ڈونگری میں ہے۔ مولا حسین کی مسجد عزاداری سب سے زیادہ ڈونگری میں۔ میں مثال دے رہا، میں یہاں کا تھوڑی ہوں، مجھے یہی ایک معلوم، بینڈرا معلوم، ڈونگری معلوم، میں مثال دے رہا، برا مت مانو۔ وہ گھومنا ہے، اس پہ ڈیٹیل میں کل کی مجلس میں بولوں گا کہ تم کو کس طرح سول سروسز میں آنا ہے۔ روتے ہیں یار، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، جب ہم باہر جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ مولانا کتنے IAS آفیسرز ہیں مہاراشٹر میں؟ پورے مہاراشٹر میں ایک شیعہ ہے۔ رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ اب میرا جملہ سنو، کوئی کمیونٹی، کوئی قوم اپلفٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس میں ایجوکیشن نہ آئے۔
از اٹ کلیئر؟ پورے مہاراج اتنے ماشاءاللہ علی کے چاہنے والے، مولا روتے نہیں ہوں گے کہ میرا ماننے والا جاہل ہے، صرف گریجویشن کر کے بامبے میں بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں میرے بھائی، پلیز تم کو وہ لیول پہ آنا ہے. تم اگر ایک IAS بن جائے، ایک IFS بن جائے، ایک IPS بن جائے تو تم اپنی کمیونٹی کو کتنا سپورٹ کر سکتے. راتوں میں مجلس ختم ہوئی قیصر باغ کی، سیدھا گھروں کو جاؤ، روڈ پہ مت گھومو، سو جاؤ، صبح فجر پڑھو، کتاب کھولو. میں کیا بول رہا ہوں؟ میں جو بول رہا ہوں وہ حق ہے، برا نہیں ماننا. مجھے درد ہے اس لیے بول رہا. جس کو درد نہیں رہتا وہ بولتا ہی نہیں. میں آپ کو خوش کر کے نہیں بھیجوں. میں چاہتا ہوں میری کمیونٹی میں ہمارے بچے IAS بن جائے، سول سروسز میں آئے. یاد رکھو، میں یوتھ کو میرے آخری جملے آج کی مجلس کے مصائب سے پہلے، تم انٹر میں ہو، پلان یور سیلف کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو ان یور فیوچر. کیا ایجوکیشن لوگے؟ میٹرک میں ہو، پلان یور سیلف. میں 10 دن اور ہوں بامبے میں، عاشورہ کے بعد گلستان کا عشرہ ہے میرا، پھر امریکہ جاؤں گا انشاءاللہ. 10 ڈیز میں میرا یوتھ مجھ سے ملنا چاہتا، کاؤنسلنگ کرنا چاہتا، میں ریڈی ہوں. میں تمہاری ہیلپ کرنے تیار ہوں. میں تم سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے لڑکوں سے، میری لڑکیوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا تم کو کرنا ہے کام. اب وہ ہائی ٹائم ہو گیا، زمانہ چلا گیا. اب ایجوکیشن کے ساتھ یو ہیو ٹو پروو یور سیلف کہ یو آر شیعہ کمیونٹی ایجوکیٹڈ ہوتی. پورے مہاراشٹر میں ایک IAS نہیں، ایک IFS نہیں. افسوس نہیں ہے، انٹر کیا گھومنے لگے، میٹرک کیا گھومنے لگے، گریجویشن کیا گھروں میں. یہ کیا ہے؟ تمہارا ویژن یہاں ہے، یہاں میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. یہاں ویژن، تم وہاں دیکھنا، اپنا فیوچر وہاں دیکھنا. تم اپنا فیوچر یہاں نہیں دیکھنا. اگر تم نے وہاں دیکھا، 5 سال کے اندر 5 سال مجھے دو، 5 سال مجھے دو، ہماری کمیونٹی میں 10 IAS، 10 IPS، 10 IFS نکلیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھو کہ تم امام علی کی سیرت پہ عمل کیسے کرو گے، علی کے چاہنے والوں کی مدد کیسے کرو گے. ہمیشہ میرے جملے بس کہ کبھی بھی یاد رکھنا، اگر جاب کو لینا تمہاری تھنکنگ کیا ہونا، میں یہ کمپنی کا کلرک بن کے نہیں رہوں گا، میں یہ کمپنی کا مینیجر نہیں رہوں گا. تمہاری تھنکنگ یہ رہنا کہ میں کسی بھی کمپنی کا CEO بنوں گا. وہاں دیکھو کہ مجھے CEO بننا ہے، مجھے پریزیڈنٹ آف دی کمپنی بننا ہے. جاہل رہو گے تو نہیں بنو گے. ہائی ایجوکیشن رہے گا تو کمپنی کے CEO بنیں گے. کل میں اور ایگزامپلس دوں گا انشاءاللہ. کل بھی اسی ٹاپک پہ بولوں گا، اس لیے کہ درد 6 محرم تک بول سکتا ہوں. اس کے بعد آپ سنیں گے ہی نہیں. بولو، اتنے خاموش کیوں ہو گئے یار؟ میں نے تو آپ کے فائدے کی باتیں کی. بس دوستو، بس پلیز، وقت ہو گیا، مجھے پڑھنے دو. کل انشاءاللہ ٹھیک 11:25 یا 11:30 پہ بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. سو ایٹ لیسٹ 45 منٹس مجھے ملیں گے. بس مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. محبان پنجتن یہ جو انجمن ہے کہ جو یہ عشاء کراتی ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور قیصر بھائی کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. دوستو، شب 4 محرم ہے آج. 3 محرم گزر گئی، دن گزر گیا، رات آ گئی. شب 4 محرم، کتنی جلدی یہ دن گزر رہے. کتنی رونق ہے قیصر باغ میں. سارے کام چھوڑ کے
آپ یہاں جمع ہو گئے. مجلس کے بعد جب میں باہر جاتا ہوں تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہر طرف سبیلیں لگی ہوئی، ہر طرف مولا کے چاہنے والے حسین کے نام پہ لنگر بانٹ رہے. مولا تمہارے رزق میں برکت دے. یاد رکھو حسین کسی کا نہیں رکھتا. اگر تم ایک روپیہ بھی خرچ کر لے، $1 بھی خرچ کر لے، فاطمہ کا لال سخی ابن سخی، کریم ابن کریم. آج حسین جو مدینے سے چلے تھے 28 رجب کو منزلوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین کربلا پہنچ گئے. آپ سمجھ گئے. اللہ ہم کو بھی کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آپ سب ماشاءاللہ زائرین ہیں، اللہ بار بار ہم کو زیارت نصیب ہو. جب آپ نجف اشرف سے یا کاظمین سے کربلا کی طرف جاتے ہیں تو ایک حد پہ جا کے سیکیورٹی کا ایک انتظام ہے وہاں سے جب آگے بڑھتے تو ایک بورڈ نظر آتا، کربلا سٹارٹس ہیئر. دل بھر جاتا کہ ہائے یہی کربلا، لکھا ہوا ہے کہ کربلا یہاں سے شروع ہوتا، جو ہماری ڈیسٹینی ہے کربلا. عزیز و حسین بھی جب کربلا پہنچے قافلے کو لے کے، جس جانور کے اوپر حسین تھے، جس گھوڑے پہ حسین تھے، وہ جانور خود بخود رک گیا. مولا تو جانتے تھے یہ زمین کیا ہے. جانور کو بدلا. روایت میں ہے کہ 7 جانور مولا نے بدلے. اس کے بعد اترے گھوڑے سے، زمین سے خاک کو اٹھایا، سونگھا. میرا مولا حسین جانتا یہ کون سی زمین پہ پھینک دیا. سارے وہاں کے جو ٹرائبز تھے، بنی اسد والے، سارے کے سارے آ گئے کہ حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی آئے. مولا کی زیارت کو سب آ گئے. جب آ گئے تو حسین نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے، کسی نے کہا مولا اس کو شط الفرات کہتے. حسین نے کہا کیا کوئی اور نام ہے؟ حسین کوئی نام سننا چاہتے تھے. تو ایک بزرگ نے کہا مولا اس کو کربلا کہتے، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. نام کربلا سنا میرا مولا تو جانتا تھا. مولا عباس سے کہا کہ ہماریوں کو یہیں روک دو، خیمے لگا دو، سیدانیوں کو خیموں میں بھیج دو، اب ہم یہ زمین خریدنا چاہتے. عزیزوں خیمے میں چلے گئے. جو بنی اسد والے جو مالک تھے زمین کے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے مولا آپ جب تک رہنا چاہتے یہاں رہے، لیکن اس کو خریدے نہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ زمین کسی کو راز نہیں آتی. حسین نے کہا اب ہمیشہ قیامت تک ہم نہیں رہے. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. جب بیویاں اتر گئیں خیمے میں، کچھ دیر کے بعد شہزادی زینب نے فضہ سے کہا کہ جا کے میرے بھیا ماجائے کو بلا کر لے کر. حسین کو بلایا. جیسے ہی مولا حسین بی بی کے خیمے میں آئے، شہزادی کا پہلا جملہ یہ تھا کہ بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے آئی ہوں دل بڑا گھبراتا ہے اور میرے خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، اور وہ بی بی ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی جیسے پورا گھر اجڑ گیا. حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے، تم نے آواز کو نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز ہے. حسین نے کہا بہن میں زمین کو لینا چاہتا ہوں. تو بی بی زینب نے کہا بھیا زمین علی اکبر کے نام پہ لو. میں کہوں بی بی علی اکبر کا مزار بنے گا. عزیزو زمین حسین نے خریدی، پھر بنی اسد والوں کو ہبا کر دیا. ہبا کر کے کہا سنو 10 محرم کو ہم شہید ہو جائیں گے، ہمارے مزار بنیں گے. بعد میں اگر کوئی زائر آئے تو اس کو بھوکا نہیں رکھنا، اس کو پیاسا نہیں رکھنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں اے میرے مولا حسین، خود تو بھوکے شہید ہو گئے، خود تو پیاسے شہید ہو گئے، زائر کا اتنا خیال.
امام نے بنی اسد والوں کو کہا میرے زائر کا خیال رکھنا. اس کے بعد آپ تڑپ کے روئیں گے. مولا حسین نے بنی اسد کے جو مرد تھے ان کو قریب بلایا، بلا کے کہا سنو 10 محرم کو ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری لاشیں ایسی پڑی رہیں گی اور یہ لوگ اپنی نجس باڈیز کو دفن کر کے چلے جائیں گے. 12 محرم کو آ کے ہم کو دفن کر دینا. ارے میرا حسین کتنا غریب ہو گیا، کتنا غریب ہو گیا. پھر مولا نے عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہم کو دفن نہ کرے تو پانی کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک لینا، ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. اسی طرح پرسہ بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے. اب تک آپ نے سنا عورتوں سے وصیت کی، مردوں سے وصیت کی. اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، گود میں اٹھایا، اٹھا کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہیں آئے تو کھیلتے ہوئے آنا، مٹی ڈال. اسی طرح رو. بس آخری مجلس 2 منٹ میں ختم کر رہا، صرف 2 منٹ میں ختم کر رہا. بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے. آج قیصر باغ میں ایسا پرسہ دو کہ حسین کی ماں تم کو دعا دے. ہو سکتا کہیں یہاں بیوی بیٹھی ہو، میرا امام زمانہ ہو. ایسا پرسہ دو کہ زمانے کا امام بھی سر پیٹ کے رو رہا. بس 2 منٹ میں ختم کر رہا مجلس. پھر مولا حسین نے وصیتیں کر دی. وصیتیں کرنے کے بعد زمین خرید لی. جب 12 محرم آئی بنی اسد کے مردوں نے کہا ارے مولا حسین کی وصیت تھی، ہم جا رہے حسین کو دفن کرنے. عورتوں نے کہا نہیں، ہم سے بھی وعدہ کیا تھا، ہم بھی جائیں گے. بچوں نے کہا ہم بھی جائیں گے، ہم سے بھی آقا نے کہا. آگے آگے مرد، پیچھے عورتیں، ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے. کربلا پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ ہر طرف لاشیں ہیں، کسی کا گلا نہیں ہے. پریشان کھڑے ہوئے تھے. دیکھا کہ کس کو کون ہے نہیں معلوم. اتنے میں دیکھا کہ ایک اونٹ آیا جس پہ ایک جوان توق و زنجیر میں اسیر ہے. وہ نیچے اترا، اتر کے ساری توق و زنجیر اتری. کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں. ان بنی اسد والوں کو لے کے وہ کہتے کہ ایک جوان کی میت پہ پہنچا جس کا سینہ زخمی تھا. کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے. اس کے بعد ایک گٹھری کو اٹھایا، لاش کے ٹکڑے تھے. کہا یہ میرا بھائی قاسم ہے. پھر چھوٹے چھوٹے میتوں کو اٹھایا، کہا یہ اونو محمد ہے. اس کے بعد وہ کہتے ایک چھوٹا سا لاشا تھا جس کا گلا نہیں تھا. کہا یہ میرا بھائی علی اصغر ہے. اس کے بعد نشیب میں آئے، آگے کہا یہ میرا بابا حسین ہے جس کا لاشا ٹکڑے ہو گیا. انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ان کا بیٹا سید سجاد ہوں. سب دفن ہو گئے. اب وہ جانے لگے تو کہا ابھی ٹھہرو، ایک لاش اور ہے، نہر کی طرف لے کر چلے. کہا ایک شیر ہے لیٹا ہوا، لیکن دونوں ہاتھ نہیں تھے. عباس کو دفن کیا، قبر کے اندر اترے، سینے پہ رخسارہ رکھ کے کہا چچا آپ کیا سو رہے؟ زینب کے سر سے چادر چھن گئی، زینب کے بازوؤں میں. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مجلس بھی قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. آج کی مجلس کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار امام کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. سب مل کے آمین بولو. سارے بیماروں کو صحت دے دے. سارے مرومین بالخصوص قیصر بھائی کے درجات کو بلند فرما.
جنت البقیع، جنت المعلیٰ جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، سارے مرحومین کو بخش دے، اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں انتظار کرنے والوں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ محبان پنجتن جو انجمن ہے ان کے سارے مرحومین، خیسر بھائی ان کے شوہر، آج ایک مومنہ کا انتقال لکھنؤ میں ہو گیا، کنیز زہرا ہمارے لال بھائی کی بہن ہے، ان کے اور سارے مرحومین کے لیے، میرے والدین اور اہلیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔